صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ کہ میں تم لوگوں سے زیادہ یا یہودیوں تم سے زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہوں اور میں روزہ رکھوں. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، اور اس نبوت کی وجہ سے وہ دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی ہوئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہو جاؤں. اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اسی دن، اسی 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب سے چھٹکارا دیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے کا مطلب ہے کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا، اسی دن 10 محرم کو وہ عذاب کی رفتار کو اللہ نے تھام دیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رک گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا تھا. کوئی یہ کہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں روزہ رکھا جاتا ہے، مت ماننا. یہ روزہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا ہے. ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں، نبی کے حکم پر ہم چلتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. یہ فضیلت ہے. حضرت اس کے بعد جو حکمت کیا ہے اس کے اندر، تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء اس کے درمیان اختلاف کرتے ہیں کہ روزے کے حکمت کیا ہے. آخر کس بنیاد پر ہم روزہ رکھتے ہیں کہ 9 اور 10، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اور 10 کو رکھنا ہے. یہود صرف 10 روزے رکھتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندے سال زندہ رہا تو میں ان یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا، تاکہ ہمارا روزہ 2 ہو جائے